أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। गरीब
غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے آؤ جانے والوں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں لانا رضا نفس دشمن ہے دم میں لانا کہاں تم نے دیکھے چاندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا حبیبنا مولانا. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف کا ایک بار نذرانہ پیش کریے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, آزار اس کا کتنا. ہم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے تم نے تو مردے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص و جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقرر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چلیے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ السلام علیکم۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ बच्चों और नौजवानों, एक मरतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बहुत खुशी की बात है कि आपको और हमको आज यहाँ अल्लाह के घर में बैठने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ने का मौका मिला। अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप सब लोग अभी बच्चे हैं और हमारे मदरसे में नाज़िर कुरान और दीनियात की तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए कुरान शरीफ और दीन की तालीम पढ़ने के लिए आते हैं और हफ्ते में एक बार ये जलसा आप लोगों की तालीम और तरबियत के लिए ही रखा जाता है। इससे पहले हमने आपसे कहा था कि हर बच्चे को 2-3 नात शरीफ याद होना चाहिए और हर नात शरीफ के कम से कम 5 अशार याद होना चाहिए। वो मुसलमान ही क्या जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात याद था। गुज़िश्ता दर्स में भी मैंने आपको बताया था कि इंसान की फितरत है, उसे काम करने के बाद या सफ़र में या यूं ही खाली वक्त में कुछ अशार गुनगुनाने का दिल करता है या कुछ अशार सुनने का दिल करता है। अब जो दुनिया में दूसरी कौम के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, गाने सुनते हैं, गंदे अशार सुनते हैं, फहश अशार सुनते हैं, बुरी बातों पर मुश्तमिल अशार सुनते हैं। लेकिन हम मुसलमान क्या करते हैं, अल्लाह की शान में जो अशार है उसको हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द बारी ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अशार हैं उनको क्या कहते हैं? नात शरीफ। तो नात शरीफ सुनते हैं। सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, औलिया इज़ाम, सालिहीन के शान में जो अशार होते हैं उसको क्या कहते हैं? मनक़बत। तो हम मुसलमान गाने नहीं सुनते, बुरे अशार नहीं सुनते, बेहयाई के अशार नहीं सुनते। हम क्या सुनते हैं? हम हम्द सुनते हैं, नात शरीफ सुनते हैं, मनक़बत शरीफ सुनते हैं और उसको पढ़ते भी हैं। इसी में हमको मज़ा आना चाहिए। एक मुसलमान अल्लाह की तारीफ अगर अपनी ज़बान से नहीं बयान करेगा तो वो कैसा मुसलमान है? एक मुसलमान अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता तो वो कैसा मुसलमान है? अहले बैत अतहार की शान में, सहाबाए किराम की शान में, अइम्मा की शान में, औलिया अल्लाह की शान में अगर एक मुसलमान चंद अशार नहीं गुनगुना सकता तो वो कैसा मुसलमान है? आज हम पैदा हुए हैं, यह किसका फजल है? अल्लाह का फजल है। उसने हमको पैदा किया, वो हमको रिस्क देता है, उसका दिया हुआ रिस्क हम लोग खाते हैं और ये शैतानों के गाने गाते हैं हम लोग। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? रिस्क देने वाला कौन है? हमको किसने पैदा किया?
تو ہمیں کس کی شان میں اشعار پڑھنا چاہیے؟ اللہ کی شان میں، اس کو حمد بولتے ہیں۔ اور ہم ایمان والے کس کی وجہ سے ہیں؟ کس نے آ کر ہم کو بتایا کہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو؟ کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں کس کی وجہ سے؟ ہمارے حضور کی وجہ سے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ اور ہم ہندوستان کے مسلمانوں تک اسلام پہنچانے والے ہمارے بزرگان دین اولیاء اعظام، ان کے بارے میں اگر ہم کو اشعار یاد نہیں ہوں گے تو ہم کیسے مسلمان؟ تو ہم جب کبھی کوئی محفل کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا طریقہ ہی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر حمد پڑھتے ہیں، پھر نعت شریف پڑھتے ہیں، پھر کوئی منقبت کرتے ہیں، پھر کوئی بیان ہوتا ہے، آخر میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ صرف محفل یا جلسے میں ہی نہیں، آپ اپنے گھر میں صبح میں کچھ سن رہے ہیں تو کیا سننا چاہیے؟ یہی سب سننا چاہیے، حمد، نعت، منقبت۔ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو کیا سننا چاہیے؟ یہی سننا چاہیے۔ جو لوگ، بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو گھر میں گانے لگا کر سنتے ہیں، سفر میں گانے سنتے ہیں، شادیوں کے موقع پہ اپنے گھر کو نہیں پورے محلے کو گانے سناتے ہیں، وہ بھی دن کے اجالے میں نہیں، رات میں 2-2 بجے تک، رات کے 2-2 بجے۔ کیا مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے؟ بہت بری بات ہے۔ وہ گانے جس میں اسلام کے خلاف باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سب بری چیزیں ہیں، برے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، حدیث میں حضور نے جس کی مذمت بیان فرمائی ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو، اللہ پر ایمان لانے والے کو، نبی سے محبت کرنے والے کو، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والے کو گانوں میں مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی مسلمان کو گانے سن کر مزہ آ رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اللہ پر ایمان اس کا کمزور ہے، اللہ کے رسول سے اس کو محبت نہیں ہے، اولیاء اللہ سے اسے محبت نہیں ہے۔ اگر اسے اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا تو اللہ کی حمد سنتا گانے کی جگہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو اس گانے کی جگہ رسول کی نعت سنتا، اولیاء اللہ سے عقیدت ہوتی تو برے اشعار کی جگہ وہ اولیاء اللہ کی منقبتیں سنتا۔ گھروں میں شادیاں ہوتی ہے، آپ کے بھی خاندان میں ہوتی، گھروں پہ ہوتی ہے، آپ دیکھیے شادی، نکاح سنت رسول ہے، ولیمہ سنت رسول ہے، اس کا ایک اسلامی طریقہ ہے، لیکن اس سنت کے موقع پر گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ گانے لگا دیے جاتے ہیں، گانے لگا دیے ہیں، اور آپ کی عمر کے بچے پورے خاندان کے وہ وہاں ساؤنڈ باکس کے پاس ناچ رہے ہیں اور اپنی پسند کے گانے لگوا رہے ہیں۔ یہ مسلمان قوم کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ ایک مسلمان کو گانوں پر جھومنا چاہیے یا نعتوں پہ جھومنا چاہیے؟ بتائیے۔ ایک مسلمان بچے کو گانوں کی چوائس کرنا چاہیے یا نعتوں کی؟ ایک مسلمان بچے کو گانے بجتے ہو تو باکس کے سامنے ناچنا چاہیے یا نعت شریف پر جھومنا چاہیے اس کو؟ لیکن ہمارے خاندانوں میں شادیوں کے وقت کیا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے باکس لگا دے رہے ہیں اور راتوں میں گانے چل رہے ہیں اور آپ لوگ عمر کے بچے وہاں ناچ رہے ہیں۔ تو ہم کو اس ماحول سے بچنا ہے یا اسی میں مبتلا ہونا ہے؟ آپ کے خاندانوں میں جب ایسا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں نہیں جائیں گے، یا جائیں گے بھی تو جب بج رہا ہے تو کہیں دور چلے جائیں گے اور اپنے ماں باپ سے بول دیں گے کہ ہم یہ ماحول میں نہیں رہ سکتے، ہم کو گھر جا کر چھوڑ دیجیے۔ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے گانے کو، وہ گانا جس میں اللہ کے
شان کے خلاف بات ہو رہی ہے، وہ گانا جس میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ گانا جس میں گندی باتیں چل رہی ہے، بے حیائی کی باتیں چل رہی ہے، اس کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ جس مسلمان کو نعت لگانا چاہیے تھا اس جگہ وہ گانے لگا رہا ہے، یہ برداشت کی بات ہے ہمارے لیے؟ ہرگز نہیں۔ اور اس میں اگر کسی مسلمان کو مزہ آ رہا ہے تو پھر وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے۔ اور ایسی جگہ آپ رہیں گے تو اس جگہ پر جو نحوست اترے گی وہ آپ کے اوپر بھی اترے گی۔ آپ کو معلوم ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں بیزاری آتی ہے ان کو، قرآن پڑھنے سننے میں بیزاری آتی ہے، تراویح کی نماز میں بیزاری آتی ہے ان کو، اچھی محفلوں میں بیٹھتے ہی جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں ان کی، وہ لوگ جلسوں میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کا دل برے کاموں میں لگتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی معلوم ہے؟ یہی گانے اور میوزک سننے کی وجہ سے۔ یہ چیزیں جب سن کر انسان مزہ لیتا ہے تو اچھے کاموں میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ جو مسلمان گانے لگا کر 3 گھنٹے ناچ رہا ہے، 5 منٹ نماز میں نہیں ٹھہر سکتا، وہ بیزاری آتی ہے۔ یہ جو اس کے اندر سے جو نماز اور عبادت کی محبت اور لذت چھین لی گئی ہے، وہ کیوں؟ یہی برے اشعار اور یہ شیطانی راستے پہ چلنے کی وجہ سے مسلمان کو احساس نہیں ہے اس کا۔ حتیٰ کہ بعض جگہ تو اذان ہوتی رہتی ہے اور یہاں گانے چلتے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں آئے گی دشمنان اسلام کی حکومت؟ کیوں پریشان نہیں کرے گی دنیا آپ کو؟ مسلمان آج جو ذلیل ہو رہا ہے، جو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس کی وجہ خود مسلمان کی یہ حرام کاریاں ہیں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، کھانے کے لیے کھانا دیا ہے، اور آپ حرام کاموں میں اڑا رہے ہیں۔ اگر کھانے کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تو آپ کو سمجھ میں آتا، کاروبار اچھا چل رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے تو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اب حرام کاریوں میں لگ گئے، 5-6 ہزار روپے خرچہ کر کے گانے لگا رہے ہیں، 10-10 ہزار خرچہ کر کے بجانے والوں کو بلا رہے ہیں۔ کیا برکت ہوگی آپ کی کمائی میں؟ اور حلال سے کمائے ہوئے پیسے سے یہ سب کام نہیں ہو سکتے، ضرور حرام کا ہی کمایا ہوا ہوگا، ایسے کام ہو رہے ہیں۔ حلال کمانے والا ایسے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ پیسے کا بھی حساب دینا ہے جو ایسے حرام کاموں میں خرچ کیے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو بچے برباد ہو رہے ہیں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو آج یہاں بیٹھ کر نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے میں یہ جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں ہر بچے کو نعت شریف پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یہ جو 4-5 بچوں نے آج نعت شریف پڑھی ہے، آئندہ دوسرے 4-5 بچے پڑھیں گے۔ ہمارے کتب خانے میں نعت شریف کی کتابیں ہیں، اردو میں بھی ہے، رومن اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ آپ لوگ روزانہ جب آتے ہیں تو شروع میں آتے ہی کوئی کتاب دیکھیے، کوئی نعت شریف آپ لوگ سیلیکٹ کر لیجئے، منتخب کر لیجئے، اور اس میں کے صرف 5 اشعار آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو 2-3 حمد یاد ہونا چاہیے، 2-3 نعت شریف یاد ہونا چاہیے، منقبت یاد ہونا چاہیے، چلتے پھرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو نعت شریف گنگنانا چاہیے۔ دیکھیے ابھی جو نعتیں ہوئی ہے آپ لوگوں میں سے بھی بعض بچوں کو یاد ہو گئے، آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ گنگناتے ہوں گے نا، اسکول میں بیٹھے بیٹھے، اسکول کے لیے بس میں جاتے ہوئے، اسکول سے آتے ہوئے، عربی کو آتے ہوئے، عربی سے جاتے ہوئے گنگناتے ہوں گے نا کچھ نہ کچھ۔ اب اس جگہ آپ جو بھی گنگنا رہے تھے اس کو چھوڑ کے اب سے کیا گنگنانا ہے وہاں پر؟ نعت شریف۔ آپ سنتے رہیے، آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے، اور آپ کی زبان سے آپ کو خیال بھی نہیں رہے گا، نبی کی نعت نکلے گی آپ کی زبان سے۔ انسان جو سنتا ہے وہی بولتا ہے۔ آپ نعت سنتے رہیں گے، خود بخود بے اختیار آپ کی زبان سے نبی کی نعت نکلے گی۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کی زبان سے نبی کی نعت نکلے، آپ کی زبان سے گانا نکلے، یہ اچھی بات ہے، یا نبی کی نعت نکلے، یہ اچھی بات ہے؟ نبی کی نعت۔ ہمارے بزرگان دین نے اتنی نعتیں لکھی ہے، لاکھوں اشعار ہیں نعت شریف، لاکھوں۔ آپ کو سینکڑوں اشعار تو یاد ہونا چاہیے، آپ پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سینکڑوں اشعار آپ کو یاد ہو جائیں گے۔
تو نعت شریف کا آپ لوگ ماحول بنائیے اور اپنے گھروں اور خاندانوں سے گانوں کو نکال کر پھینک دیجیے اور یہ ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کریے. اس سے ہم کو ثواب بھی ملے گا، نعت شریف پڑھنے سے محبت رسول بھی بڑھے گی اور ہم کو اچھی محفلوں میں دل لگے گا، نمازوں میں دل لگے گا، تلاوت میں دل لگے گا، ہماری زندگی ہر طرف سے اچھی ہو جائے گی. ان باتوں کو یاد رکھیے. انشاءاللہ العظیم باقی باتیں آئندہ محفل میں ہم لوگ کریں گے. اب آپ لوگ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. مصطفیٰ آپ آ جاؤ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود. ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بز میں شہر یار ایرم تاجدار حرم. شہر یار ایرم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللهم ربنا تقبل من الفاتحة. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رسول الله انظرها لنا ويا حبيب الله إثما قالنا إنني في بحر هم مغرق قضي يدي سهل لنا أشكالنا والحمد لله رب العالمين.